معزز ناظرین کرام، ہم میں سے اکثر و بیشتر جس وقت علماء کرام کی تقاریر سنتے ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی بہت ساری احادیث ہیں جن کا آغاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو جو ہے وہ اس عظیم شخصیت، اس عظیم صحابی سے تعلق رکھتی ہے جن کا تعلق دوس قبیلے سے تھا۔ ناظرین کرام، دوس قبیلہ طائف سے اگر آپ جنوب کی طرف یعنی یمن کی طرف سفر کریں تو وہاں پر آج بھی اس قبیلے کے کم و بیش 100 سے زیادہ گاؤں، 100 سے زیادہ دیہات موجود ہیں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے آج سے کئی سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بستی، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی کے کچھ ایام گزارے، اس بستی کو مجھے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، ان کی کوششوں کی بدولت اسلام کی تعلیمات ہم پر بہت واضح ہو کر پہنچی ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کی راہوں کو اچھی طرح روشن کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایک دفعہ ابا ہر کے نام سے مخاطب فرمایا تھا، تو وہ اپنے اصل نام کی بجائے اپنی کنیت اس قدر مشہور ہوتی ہے کہ وہ اصل نام تو پس منظر میں چلا گیا اور ان کی کنیت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوتے ہیں، اور حضرت طفیل بن عمر دوسی کا جو گاؤں تھا وہ بھی ان کے گاؤں کے قریب ہی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھ آپ کا دیدار، چنانچہ اپنی والدہ کو لے کر مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ جس وقت مدینہ شریف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، غزوہ خیبر کے لیے آپ خیبر تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے خیبر پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام پہلے ہی قبول کر چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا دیدار کا شرف حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 3 یا 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں گزارا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے باوجود کہ بڑا مختصر وقت تھا 5374 احادیث روایت کی ہیں، اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ان میں سے 326 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی انہیں بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جہاں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند کا تعلق ہے تو اس میں ان کی روایات 313 صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حضرات نے ان سے براہ راست احادیث کی روایات کی ہیں، ان کی تعداد 800 سے زیادہ شمار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جس آدمی سے کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ آسانیاں مہیا کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کے حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ حافظے سے نوازا تھا، اور یہی وجہ سے ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان، آپ کی کوئی بات سن لیتے تھے
تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی اور وہ اس کو بھولتے نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست شاگرد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اچھے سوالات کرتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خوبصورت سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو یہ بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر آپ کی شفاعت کا کون حقدار ہوگا؟ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شاگرد کی تحسین فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ مجھے تمہارے شوق کے پیش نظر اندازہ تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے اور کوئی شخص یہ سوال نہیں کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کا حقدار اور شفاعت سے فائدہ اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ محترمہ سے شدید محبت تھی اور وہ ان کے ساتھ ہی مدینہ شریف میں مقیم تھی، لیکن سبحان اللہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید دشمنی اور آپ کے بارے میں بعض اوقات ایسے کلمات، ایسے الفاظ، ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کی والدہ محترمہ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے نازیبا کلمات کہہ دیے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے کے مارے رو پڑتے ہیں، روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ میری بات نہیں مانتی۔ آج اس نے اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہے جنہیں میں سخت ناپسند کرتا ہوں، اللہ کے رسول آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کے لیے دعا فرمائے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر رحم کرنے والے، اپنے ساتھی کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ نے اپنے رحمت والے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوڑتا دوڑتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ میں اپنی والدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بشارت سناؤں۔ کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری والدہ نے اندر سے آواز دی اور مجھے ہدایت کی، ابو ہریرہ جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ۔ اصل میں میری والدہ غسل کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب والدہ نے دروازہ کھولا جلدی سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ادھر میری والدہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہی تھی اور ادھر میری حالت یہ کہ میں خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں پہنچتے ہی عرض کی، اللہ کا رسول خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے ایک اور درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اور میری والدہ کو مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ اور ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے پھر دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اور میری والدہ کو چاہے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اگر وہ مومن ہے تو مجھ سے ضرور محبت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ وہاں کیفیت یہ تھی، کھانے پینے کو کبھی کچھ مل جاتا تھا، کبھی فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو ہریرہ
آج اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قیمتی کپڑوں سے نوازا ہے، آج تمہارے پاس مال و دولت ہے۔ یاد کرو ایک وقت وہ بھی تھا جب تم ریاض الجنہ میں بھوک کے مارے گرے پڑے تھے، بھوک کی شدت سے تم پر غشی طاری تھی، لوگ وہاں سے گزرتے تو کہتے ابو ہریرہ پر جنون طاری ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے کوئی جنون لاحق نہ تھا، میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر زمین پر لیٹا رہتا تھا، حتیٰ کہ بھوک سے عاجز ہو کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، میں نے ان سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم پوچھا، میں نے عرض کی ابو بکر ذرا مجھ کو یہ بتائیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے اور کھانا کھلائیں گے، مگر انہوں نے مجھ کو آیت کے معنی بتائے اور آگے چل دیے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، تو میں نے ان سے بھی اس آیت کا مفہوم پوچھا، تو انہوں نے بھی میرا مقصد پورا نہ کیا۔ اور تھوڑی دیر گزری، محسن انسانیت سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ کو اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ضرورت کو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، میں آپ کے پیچھے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو عرض کیا جاتا ہے یہ فلاں گھر سے ہدیہ کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو جلدی سے جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، مجھے اس وقت سخت بھوک لگ رہی ہے، یہ پیالہ تو مجھے اکیلے کے لیے کافی ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا میں اصحاب صفہ کو بلا کے لاتا ہوں، فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا ابو ہریرہ ایسا کرو اس پیالے کو پکڑو اور باری باری ایک کو دیتے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کے ہاتھ میں پیالہ پکڑایا، اس نے اس کو خوب پیا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے۔ اب پیالہ دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دے دیا، انہوں نے پیا، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، اس طرح کرتے کرتے میں صحابی کے ہاتھوں میں پیالہ دیتا چلا جاتا تھا اور وہ اس کو خوب سیر ہو کر پیتے چلے جاتے تھے۔ جس وقت تمام اصحاب صفہ نے جی بھر کا دودھ پی لیا تو میں نے پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، آپ نے متبسم نگاہوں سے اپنا سر مبارک اٹھایا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے درست فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پھر اب ایسا کرو کہ تم دودھ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ پینا شروع کر دیا، جب میں نے اچھی طرح دودھ پی لیا، سیر ہو گیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے حق اور صدق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے اب مزید پینے کی گنجائش نہیں۔ اور ناظرین کرام میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں دودھ کے پیالے کو لیا اور آپ نے اس کو پی کر پیالہ خالی کر دیا۔ ناظرین کرام یہ وہ وقت تھا جب فقر اور فاقے کا زمانہ تھا، خوراک کی قلت تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک پیالے کے اندر برکت عطا فرمائی اور تمام اصحاب صفہ، ابو ہریرہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک دودھ کے پیالے کو سب کے سب پی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈال دی کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تمام اصحاب صفہ ایک ہی پیالے میں دودھ پیتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوا۔
नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के कितने ही वाक़यात हैं। एक दफ़ा कहते हैं कि मुझे सख्त भूख लगी, घर में खाने को कुछ न था, नमाज का वक्त न था, फिर भी मैंने सोचा चलो मस्जिद चलते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए। कहते हैं मस्जिद में देखा कि कुछ साथी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मुझको देखा तो कहने लगे, अबू हुरैरा तुम इस वक्त घर से किस वजह से निकले हो? तो मैंने अर्ज़ किया भूख की वजह से। तो कहने लगे, अल्लाह की कसम हमें भी भूख लगी हुई थी, इस वजह से हम भी अपने घरों से निकल कर मस्जिद में आ गए हैं। और कहते हैं कि अब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मलजा, अपने राहबर, अपने कायद उनके घर का रुख किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग इस वक्त क्यों आए हो? अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल भूख की वजह से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और नाज़रीन इकराम, मैं कहा करता हूँ वो वक्त कितना खूबसूरत था कि जब भी जिसको कोई मुश्किल वक्त आती थी, कोई परेशानी आती थी, तो वो सीधे अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से खजूरों का एक तबक मंगवाया। आपने हर शख्स को 2-2 खजूरें अनायत फरमाई। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने भी अपने हिस्से की 2 खजूरें ली, उनमें से एक खजूर खा ली और दूसरी अपनी वालदा के लिए छुपा ली। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आपने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम इस दूसरी खजूर को भी खा लो, हम तुम्हारी वालदा के लिए और दे देंगे। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने उनको इल्म से नवाजा था, हदीस की खिदमत की, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने एक दिन उनको ये मुकाम और मर्तबा दिया कि वो बसरा के गवर्नर मुकर्रर होते हैं। लेकिन चूँकि इल्म का शौक था, लोगों को पढ़ते और पढ़ाते थे, इसलिए इस मनसब से जल्दी फारग हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी खूबियों के अंदर एक खूबी ये भी थी कि आप हमेशा पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। इनके घर के अफराद रात के मुख्तलिफ हिस्सों में नवाफिल अदा करते, इस तरह उनके घर में रात भर अल्लाह की इबादत होती रहती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना तैयबा में वफ़ात पाई और इनको बकी उल गरकत के अंदर दफन किया जाता है। अल्लाह ताला की उनके ऊपर करोड़ों रहमतें हों, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह क़यामत वाले दिन हमें उनका दीदार नसीब फरमाना।